بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ پچھلے درس میں ہم قضاء حاجت کے متعلق چند باتیں پیش کر رہے تھے، جس میں سے ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ چند ایسی جگہ جہاں پر قضاء حاجت کرنا منع ہے، جن میں سے ایک ہے سڑک، روڈ جہاں پر لوگ آتے اور جاتے ہیں، دوسرا ہے سایہ، چاہے وہ درختوں کا سایہ ہو یا کوئی منڈپ وغیرہ کی شکل میں بنایا گیا ہو جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور اسی طرح جہاں پر پیشاب اور پاخانہ کرنا منع ہے وہ ہے حمام، جہاں پر ہم غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، اور چوتھی چیز جہاں پر پیشاب اور پاخانہ کرنا منع ہے وہ پانی جو کہ ٹھہرا ہوا ہے، بہنے والا نہیں ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ پیشاب کھڑے ہو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے، بشرط یہ کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچاؤ ممکن ہو۔ اصل چیز کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے بیٹھنے کا؟ وہ یہ ہے تاکہ پیشاب کے چھینٹے، پیشاب کے قطرے ہمارے کپڑوں پر، ہمارے بدن پر نہ لگ پائے۔ اگر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں پیشاب کے چھینٹوں سے بچاؤ ہو سکتا ہے تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی گندگی کے ڈھیر پر آئے، فبال قائما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن دینار بیان کرتے ہیں کہ رأیت عبداللہ بن عمر یبول قائما، میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ پیشاب کھڑے ہو کر رہے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے، لیکن اصل چیز جس چیز کا لحاظ رکھنا ہے وہ کیا ہے کہ پیشاب کے چھینٹے، پیشاب کے قطرے ہمارے کپڑوں پر، ہمارے بدن پر نہ لگ پائے، کیونکہ پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہ کرنا، پیشاب کے قطرات سے احتیاط نہ کرنا، یاد رکھیے یہ قبر کے عذاب کا باعث ہے اور سبب ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے وہم اور گمان کے مطابق وہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن حقیقت میں وہ بڑا گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، کہ ان میں کا ایک شخص ایسا تھا جو ہمیشہ چغل خوری کرتا ہوا پھرتا تھا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَنزِهُ مِنْ بَوْلِهِ، اور جو دوسرا شخص تھا جسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے وہ پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ تو جب ہم پیشاب کریں اس بات کا ضرور لحاظ رکھیں کہ پیشاب کے قطروں سے ہم احتیاط برتیں، نہ کہ پیشاب کے قطرے ہمارے کپڑوں پر آئے اور نہ ہی ہمارے بدن پر آئے۔ اسی طرح اور ایک مسئلہ کہ جب یا اسی طرح قضاء حاجت کے آداب میں سے ایک ادب کہیے کہ جب ہم قضاء حاجت کر رہے ہو، پیشاب کر رہے ہو یا پاخانہ کر رہے ہو، ہم اپنے سیدھے ہاتھ کا استعمال نہ کریں، سیدھے ہاتھ سے استنجا نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ او ان نستنجی بالیمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سیدھے ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع کیا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ، کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے سیدھے ہاتھ سے استنجا نہ کرے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے یعنی سیدھے ہاتھ سے استنجا کی ممانعت پر علماء کا اجماع ہے، یعنی کوئی بھی شخص قضاء حاجت کرتے وقت، پیشاب کرتے وقت، پاخانہ کرتے وقت اپنے سیدھے ہاتھ کا استعمال نہ کرے۔ کیسا کرے؟ پانی بہانے کے لیے سیدھے ہاتھ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن دھونے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، نجاست کو دور کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کرے، الٹے ہاتھ کا استعمال کرے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بھی معزز محترم چیز ہوتی ہے اس کی ابتدا سیدھی طرف سے ہوتی ہے، سیدھے ہاتھ سے ہوتی ہے، لیکن جو چیز
معزز نہیں ہے، محترم نہیں ہے، اس کی ابتدا الٹے ہاتھ سے ہوگی، یعنی بائیں ہاتھ سے ہوگی۔ اور اسی طرح جب ہم قضاء حاجت کر رہے ہو، پیشاب کر رہے ہو یا پاخانہ کر رہے ہو تو بلا ضرورت اپنی شرمگاہ کو نہ دیکھے اور بلا ضرورت اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگائے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بغیر کسی حاجت کے، بغیر کسی ضرورت کے اپنی شرمگاہ کو دیکھنا، گھورنا یا اسی طرح اسے ہاتھ لگانا یہ بھی منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ان استطعت الا یراها احد فافعل، کہ اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ تمہیں کوئی نہ دیکھے، تمہاری شرمگاہ کو کوئی نہ دیکھ سکے تو تم ایسا ہی کرو۔ سنن نبی داؤد کی یہ روایت ہے، یعنی اگر تم جتنا ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے تم لوگوں سے چھپ جاؤ کہ کوئی شخص تمہاری شرمگاہ کو نہ دیکھ سکے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس حدیث کے عموم میں بذات خود انسان بھی شامل ہے کہ وہ خود بھی اپنی شرمگاہ کو بغیر ضرورت کے، بغیر حاجت کے نہ دیکھے۔ تو جب ہم قضاء حاجت کر رہے ہو تو بغیر ضرورت کے نہ تو ہاتھ لگائے اور نہ ہی اپنی شرمگاہ کی طرف دیکھے۔ اور اسی طرح جب ہم داخل ہو رہے ہو تو داخل ہوتے وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھلائے ہیں۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت، قضاء حاجت کے وقت جاتے وقت چند آداب ہیں، جن میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم دعا پڑھ کر داخل ہو، اور جب ہم داخل ہو رہے ہو تو اپنا سیدھا پیر نہ داخل کرے بلکہ اپنا بایاں پیر پہلے داخل کرے۔ اور کون سی دعا پڑھے داخل ہونے سے پہلے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں سے اور خبیث جنیوں سے، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جنات سے، خبائث سے، خبیثوں سے۔ آج جو ہمارے پاس ماحول ہے یا آج جو ہمارے پاس مشہور اور معروف ہے یا جو چیز بہت زیادہ پھیل رہی ہے وہ یہ کہ جنوں کے اثرات لوگوں پر ہے، چاہے وہ عورتیں ہو چاہے وہ مرد ہو۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعاؤں پر عمل کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اذکار کا اہتمام کریں گے تو یاد رکھیے انشاءاللہ ضرور بھی ضرور ہم ان جنوں سے اور ان خبیثوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو جب ہم بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہو تو کون سا پیر داخل کرے؟ اپنا بایاں پیر داخل کرے اور اس سے پہلے دعا پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور جب ہم بیت الخلاء سے نکل رہے ہو تو اپنا سیدھا پیر پہلے نکالے اور اس کے بعد دعا پڑھے غفرانک، کہ اے اللہ ہم تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ سیدھا پیر، یہاں پر بھی اہل علم یہی کہتے ہیں کہ جو معزز کام ہوتا ہے، محترم کام ہوتا ہے، اس کی شروعات سیدھی طرف سے کی جاتی ہے یا سیدھے ہاتھ یا سیدھے پیر سے کی جاتی ہے، لیکن جو غیر محترم ہوتا ہے، غیر معزز کام ہوتا ہے، اس کی ابتدا بائیں پیر سے یا بائیں جانب سے کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ جب ہم استنجا کر رہے ہو، چاہے پیشاب ہو، پاخانہ ہو، پانی کا استعمال کرنا یہ افضل ہے، اعلیٰ ہے، احسن ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو ہم نے وہ صورت پیچھے بیان کی کہ اگر پانی نہ ہو تو قضاء حاجت کے لیے اینٹ وغیرہ کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، مٹی کے ڈھیلے کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اگر وہ بھی نہ ہو ٹیشو پیپر یا کوئی دستی وغیرہ یا کوئی کپڑا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سب سے اہم چیز اگر کوئی ہے نجاست کو دور کرنے کے لیے، طہارت کو حاصل کرنے کے لیے، تو وہ کیا ہے؟ پانی ہے۔ پانی سے استنجا کرنا یہ افضل ہے، احسن ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو میں، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا ہم عمر ایک لڑکا پانی کا برتن اور ایک چھوٹا سا نیزہ لے کر اپنے ہمراہ جاتے، پھر اس پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرتے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی استنجا پانی سے کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت، کون سی آیت؟ سورہ توبہ کی یہ آیت، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اہل قباء میں چند لوگ ایسے ہیں جو پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت اہل قباء کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ کانوا یستنجون بالماء، کیونکہ وہ پانی کے ذریعے استنجا کیا کرتے تھے۔
تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ استنجا، طہارت کو یا اسی طرح نجاست کو دور کرنے میں مبالغہ کرتے تھے اور بہت زیادہ پاکی کو پسند کیا کرتے تھے. تو پانی سے استنجا کرنا یہ افضل ہے. اگر پانی نہ ہو تو مٹی کا ڈھیلا ہو، اینٹ ہو، ٹیشو پیپر ہو، کپڑا ہو یا اسی طرح کوئی اسی کے قائم مقام ہو جو کہ جامد چیز ہو، نجاست کو دور کرنے والی ہو اور طاہر چیز ہو، محترم چیز نہ ہو، تو ایسی چیزوں کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. اب یہاں پر جب نجاست کا باب بیان کیا جاتا ہے تو یہاں پر ایک حدیث بیان کی جاتی ہے اور فقہا بیان کرتے ہیں، وہ ہے جس میں 10 چیزوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ 10 چیزیں ایسی ہیں، 10 باتیں ایسی ہیں، 10 کام ایسے ہیں جو کہ فطرت میں سے ہے. حدیث کون سی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ حدیث ہے، صحیح مسلم اور سنن نبی داؤد میں یہ روایت موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 من الفطرہ کہ 10 چیزیں ایسی ہیں جو کہ فطرت میں سے ہے. کون سی چیزیں؟ قص الشارب کہ اپنی مونچھوں کو کاٹنا، وإعفاء اللحیۃ داڑھی کو چھوڑ دینا، والسواک مسواک کرنا، والاستنشاق بالماء ناک میں پانی ڈال کر ناک کو صاف کرنا، اور اسی طرح وقص الاظفار ناخنوں کو کاٹنا، وغسل البراجم ہاتھوں اور پیروں اور دیگر جوڑوں کو دھونا، ونتف الابط بغل کے بال کو اکھیڑنا، وحلق العانۃ ناف کے نیچے کے بالوں کو صاف کر دینا، کاٹ دینا، مونڈ دینا، وانتقاص الماء یعنی الاستنجاء بالماء اور پانی کے ذریعے استنجا کرنا. زکریا کی سند میں مصعب نے کہا ہے کہ 10ویں بات میں بھول گیا اور شاید کہ وہ کلی کرنا ہو. یعنی راوی یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جو 10ویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ میں بھول گیا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ 10ویں چیز کلی کرنا ہے، لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ 10ویں چیز ختنہ کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی. تو اب یہ 10 چیزیں ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرت میں سے ہے. فطرت میں سے ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے انبیاء کی سنت ہے. جمہور علماء کا یہی کہنا ہے کہ یہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 10 چیزیں پہلے سابقہ انبیاء کی سنت ہے. اور اسی طرح بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہے، یعنی یہ 10 چیزیں دین اسلام میں سے ہے. تو یہ 10 چیزیں کون سی ہے؟ پہلی، مونچھوں کو کاٹنا. مونچھوں کو کاٹنے کے متعلق اہل علم نے بیان کیا ہے، جن میں امام بن باز رحمہ اللہ بھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مونچھوں کو کٹ کرنا ہے، کم کرنا ہے، پورا اس طرح نہیں گھمانا ہے. یعنی پورے بالوں کو نہیں کٹ کرنا ہے بلکہ کم کرنا ہے اور مہذب کرنا ہے. افضل کیا ہے کہ کٹ کیا جائے، پورا اس طرح نہیں مارا جائے، پورے بالوں کو نہیں نکالا جائے، اور یہی افضل ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مونچھ کے سارے بالوں کو نکال دینا یعنی پورے کے پورے چکنے بن جانا، گویا کہ یہ بدعت ہے جو لوگوں میں بہت زیادہ پھیل گئی ہے، عام ہو گئی ہے. تو کم از کم اتنے بال تو ہم مونچھ پر رکھیں کہ دور سے دیکھنے والا پہچانے کہ ہاں اسے مونچھ ہے بول کے. کم سے کم تھوڑے تھوڑے بال تو بھی دکھنے چاہیے. مکمل بالوں کو حلق کر دینا، کاٹ دینا، یہ درست نہیں ہے. اور اسی طرح دوسری چیز، داڑھی کو چھوڑ دینا. داڑھی کو چھوڑنے کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے کٹ کر سکتے ہیں یا اسے مہذب کر سکتے ہیں یا یہاں سے کر سکتے ہیں یا اسے کم کر سکتے ہیں یا ایک مٹھی رکھ سکتے ہیں. نہیں، علماء کہتے ہیں، اہل علم کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی کو چھوڑ دو تو چھوڑ دینا ہے، بس سماع اطاعت کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی کو چھوڑ دو تو چھوڑ دینا ہے، اسے مہذب کرنے، اسے کٹ کرنے، اسے کم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سماع اطاعت کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اور اسی طرح ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو رسول دے اسے لے لو اور جس چیز سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو پتہ یہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو چھوڑنے کا حکم دیا تو ہمیں داڑھی کو چھوڑنا ہے، اور آپ نے حکم دیا کہ مونچھوں کو کاٹا جائے تو مونچھوں کو کاٹنا ہے. اور اسی طرح دوسری حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قص الشوارب وعف اللحیہ وعف اللحا وخالف المشرکین، کہ اپنی مونچھوں کو کاٹا کرو، داڑھی کو چھوڑ دیا کرو اور مشرکین کی مخالفت کرو. تیسری چیز جو 10 چیزوں میں سے ہے وہ ہے مسواک کرنا. مسواک کرنا حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، کہ مسواک کرنا منہ کی صفائی ہے اور اللہ کی رضا کو، اللہ کی خوشنودی کو پانے کا ایک عظیم ذریعہ ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر مجھے مشقت کا ڈر نہ ہوتا، اپنی امت پر تکلیف کا ڈر نہ ہوتا، تو میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے وقت مسواک کرے۔ مسواک کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا، محبوب تھا، اور آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں ہیں، آخری مرض میں ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی رسول مسواک کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق ظاہر کیا کہ میں بھی مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک مسلمان کے لیے چاہیے کہ وہ مسواک کی پابندی کرے، کیونکہ اس سے منہ کی صفائی بھی ہوتی ہے اور سنت بھی ادا ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اور اسی طرح چوتھی چیز اپنی ناک کو صاف کرنا، کیونکہ ناک میں بھی ظاہر ہے کہ گندگی رہتی ہے، گندا پانی ہوتا ہے، تو گندگی کو دور کرنا، ناک میں پانی ڈال کر ناک کو صاف کرنا، یہ بھی فطرت میں سے ہے، سابقہ انبیاء کی سنت میں سے ہے۔ پانچویں چیز ناخنوں کو کاٹنا۔ ناخنوں کو کاٹنا یہ مرد کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، ہاتھ کے ناخن بھی ہے، پیر کے ناخن بھی ہے۔ ناخنوں کو کاٹنا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ناخنوں کو بڑھاتے ہیں، جبکہ یاد رکھیے یہ ممنوع ہے۔ سنت کیا ہے؟ ناخنوں کو کاٹنا ہے۔ اور اسی طرح ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعض لوگوں نے ترتیب بنائی ہے ناخن کاٹتے وقت کہ پہلے یہ انگلی کی کاٹنا ہے، پھر یہ انگلی کے، پھر یہ انگوٹھے کے۔ ترتیب نہیں ہے، احادیث میں ثابت نہیں ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لم یثبت فی ترتیب الاصابع عند القص من الاحادیث، کہ ناخنوں کو کٹ کرتے وقت ترتیب کے بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ آپ چاہے انگوٹھے سے شروع کرو، کر انگلی سے شروع کرو، بیچ کی انگلی سے شروع کرو، کہیں سے بھی شروع کرو، بہرحال ناخن کاٹو، ناخن کو بڑے نہ ہونے دو۔ اسی طرح چھٹی چیز غسل البراجم، یعنی جوڑوں کو دھونا، چاہے وہ ہاتھ کے جوڑ ہو، پیر کے جوڑ ہو۔ اور اصل براجم کا معنی اہل علم نے بیان کیا ہے کہ جو انگلی کے اوپر جو ہوتا ہے، جہاں پر گندگی، مٹی، دھول وغیرہ، پسینہ جم جاتا ہے، تو اس کو صاف کرنا بعض اہل علم کہتے ہیں، اس کو صاف کرنا ہے غسل البراجم۔ اور بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں جوڑ ہیں، جہاں پر گندگی، مٹی، دھول، پسینہ وغیرہ جمع ہوتا ہے، جیسے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح انگلیوں کے بیچ کی جو چیز ہے تو ان کو بھی دھونا یہ بھی فطرت میں سے ہے۔ جہاں پر گندگی جمع ہوتی ہے، جہاں پر اندیشہ ہے، اس کو دھونا بھی یہ غسل البراجم میں ہے، فطرت میں سے ہے۔ ساتویں چیز نتف الابط، بغل کے بال اکھیڑنا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھیڑنا کہا ہے، کٹ کرنا نہیں کہا۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ اکھیڑنا یعنی بالوں کو، بغل کے بالوں کو اکھاڑنا یہ افضل ہے، یہ سنت ہے۔ اب اگر کوئی شخص بالوں کو یعنی بغل کے بالوں کو اس طرح پھرا کر بھی کٹ کر دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ بغل کے بالوں کو اکھیڑنا۔ مقصود اور مطلوب کیا ہے بغل کے بالوں کو نکالنے کا؟ تاکہ جو گندگی ہوتی ہے، جو پسینہ ہوتا ہے، جو میل کچیل رہتا ہے، اس کی صفائی ہو جائے، اس کی طہارت ہو جائے۔ تو بغل کے بال کو اکھیڑنا، امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بغل کے بالوں کو اکھیڑنا یہ ابتدا میں، شروعات میں بہت زیادہ تکلیف دہ ہو سکتا ہے، لیکن جب انسان اس کا عادی ہو گیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی، اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اب اگر کوئی شخص شروعات سے بغل کے بال کو اکھیڑتا ہے تو اس کے لیے آسانی ہے، لیکن اگر کسی نے پہلے اس طرح لگا لیا، بعد میں اکھاڑنا چاہے تو اس کے لیے بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ تو اپنی اپنی آسانی کے حساب سے بغل کے بالوں کو نکالنا ہے، کٹ کرنا ہے، حلق کرنا ہے۔ اسی طرح آٹھویں چیز زیر ناف کے بالوں کو اکھاڑنا ہے، زیر ناف کے بالوں کو حلق کرنا ہے، یعنی اس طرح۔ اور حدیث میں الاستحداد کا بھی لفظ آیا، الاستحداد کا معنی ہوتا ہے لوہے کا استعمال کرنا۔ زیر ناف کے یعنی شرمگاہ کے بالوں کو نکالنے کے لیے لوہے کا استعمال کرنا، یعنی استرے کا استعمال کرنا، یعنی پورے مکمل بالوں کو نکال دینا، وہاں پر قینچی سے کٹ نہیں کرنا ہے۔ تو گویا کہ حلق کرنا ہے، بالوں کو نکال دینا ہے، شرمگاہ کے بالوں کو اور زیر ناف کے بالوں کو، یہی افضل ہے۔ اور 9ویں چیز انتقاص الماء یعنی الاستنجا، جب بھی ہم استنجا کریں پانی کے ساتھ استنجا کریں، یہ بھی فطرت میں سے ہے۔ اور جو 10ویں چیز جو کہ راوی کہتے ہیں کہ میں بھول گیا اور ہو سکتا ہے وہ کلی ہے، اور اہل علم کہتے ہیں کہ وہ الختان ہے، یعنی ختنہ کرنا ہے، ختنہ کرنا۔ ختنہ یہ بھی فطرت میں سے ہے اور سابقہ انبیاء کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ختنہ ہوئی تھی اور اس وقت ان کی عمر 80 سال کی تھی۔ تو گویا کہ ختنہ یہ سابقہ انبیاء کی سنت ہے،
اور صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ کئی صحابہ نے ختنہ کروائی تھی، ختنہ کی تھی، اور یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ختنہ کی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں یہ بات لکھی ہے کہ جب بھی کوئی شخص اسلام قبول کرتا تو اسے حکم دیا جاتا کہ وہ اپنی ختنہ کرے، چاہے اس کی عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ تو گویا کہ ختنہ کرنا یہ سابقہ انبیاء کی سنت ہے، یہ صحابہ کرام نے بھی کیا ہے، اور یہ ختنہ کرنا پاکی، صفائی اور طہارت کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ اب ختنہ کرنے کے متعلق اکثر اہل علم کا یہی کہنا ہے کہ ختنہ کرنا واجب ہے، ضروری ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ ختنہ کرنا واجب ہے۔ اور یہ چیز ڈاکٹروں نے بھی بیان کی ہے کہ جس شخص کی ختنہ نہیں ہوتی اس کے آلہ تناسل میں، یعنی اس کی شرمگاہ میں کینسر ہونے کے زیادہ چانسز رہتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ دنیاوی اعتبار سے بھی طہارت اور پاکی اور نظافت کا ذریعہ ہے، اور بیماریوں سے بچنے کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل مغرب میں اگر ہم دیکھیں گے، یہود و نصارہ کو اگر ہم دیکھیں گے، ان میں بھی یہ چیز معروف ہے، مشہور ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ وہ بھی ختنہ کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں اور وہ بھی نظافت اور طہارت کو اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بھی ختنہ اب کیا کرتے ہیں۔ اب ختنہ کے لیے کوئی وقت ہے کیا؟ متعین وقت ہے کیا؟ افضل یہی ہے کہ ختنہ بچے کی کم عمر میں کر لی جائے، بچپن ہی میں کر لی جائے۔ کیوں؟ تاکہ وہ زیادہ حرکت نہ کر سکے اور جو زخم وغیرہ ہے وہ جلد از جلد سوکھ جائے۔ اور دوسری چیز، اگر بچپن میں، چھوٹے پن میں، صغر پن میں اگر بچے کی ختنہ کر دی جائے گی تو وہ بے حیائی سے بھی بچ جائے گا، یعنی اس کی شرمگاہ وغیرہ کھلنے سے بھی بچ جائے گا، زخم جلدی سوکھ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص بچپن میں اس کی ختنہ نہیں کرائی جاتی تو وہ بعد میں بھی ختنہ کرا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن افضل کیا ہے کہ بچپن ہی میں ختنہ کر لی جائے۔ اب اس کے بعد وضو کا باب شروع ہو رہا ہے۔ وضو یعنی نجاستوں کو ختم کرنے، طہارت کو حاصل کرنے، اور اسی طرح اپنی عبادت کو، اپنی نماز کو صحیح بنانے کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ وضو طہارت کے باب میں ایک عظیم باب ہے، اور جب بھی ہم کسی سے پوچھتے ہیں جو شخص وضو کر رہا ہو، تم کیا کر رہے ہو، تو وہ کہتا ہے وضو، یا بعض کہتے ہیں وضو۔ یاد رکھیے یہ دونوں بھی غلط ہیں۔ اگر آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو کیا کہنا ہے؟ وضو، واو پر پیش۔ وضو کا معنی ہوتا ہے وضو کرنا، اور وضو واو پر اگر زبر لگائیں گے تو وضو کا معنی ہوتا ہے ایسا پانی جس سے وضو کیا جا رہا ہے۔ وضو واو پر زبر اگر لگائیں گے تو پانی کو کہا جاتا ہے، اور وضو واو پر اگر زیر لگائیں گے تو وہ اس برتن کو کہا جاتا ہے جس سے وضو کیا جا رہا ہے۔ سمجھ رہے؟ وضو کرنا واو پر پیش کے ذریعے وضو کرنا ہے، وضو کا پانی واو پر زبر کے ذریعے وضو ہے، وضو کا برتن واو کے نیچے زیر ہے یعنی وضو۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب وضو جو ہے وہ ایک عظیم ذریعہ ہے طہارت کو حاصل کرنے کا، اور وضو کی اہمیت، فضیلت، عظمت، اس چیز کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ وضو بہت ہی عظیم چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان اللہ لا يقبل صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضأ، کہ اللہ تعالیٰ بے وضو کی نماز کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ اور وضو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ چند حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اعضائے وضو کی چمک سے میں تمہیں پہچانوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ انتم الغر المحجلون یوم القیامہ من اسباغ الوضوء، کہ قیامت کے دن اچھی طرح وضو کرنے کی وجہ سے تم لوگ ہی روشن چہروں اور سفید چمکدار ہاتھ پاؤں والے ہوں گے، لہٰذا تم میں سے جو اپنے چہرے اور ہاتھ پاؤں کی روشنی کو، سفیدی کو آگے بڑھا سکتا ہے تو بڑھا لے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ اپنی امت کو کل قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اعضائے وضو کی چمک سے میں انہیں پہچان لوں گا۔ یہ وضو کی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت کہ وضو گناہوں کو ختم کرنے، مٹانے اور درجات کو بلند کرنے کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا بہ
ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتلاؤں جس کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، تمہارے درجات کو بلند کر دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی کیوں نہیں، ضرور بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناگواری کے باوجود اچھی طریقے سے وضو کرنا۔ تیسری فضیلت کہ وضو ایک ایسا ذریعہ ہے جو شیطان کی گیٹ، شیطان کی گرہ کو کھولنے کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہ لگاتا ہے، 3 گیٹیں لگاتا ہے اور ہر گرہ پر اپنا ہاتھ مار کر کہتا ہے کہ سو جا، بڑے آرام سے سو جا، رات بہت بڑی لمبی ہے، بہت زیادہ لمبی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اٹھ جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ، ایک گیٹ کھل جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا تَوَضَّأَ فَإِن تَوَضَّأَ انْحَلَتِ الْعُقْدَةُ کہ اگر وہ وضو بھی کر لے تو دوسری گرہ اور دوسری گیٹ کھل جاتی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری بھی گرہ کھل جاتی ہے۔ تو وضو ایک ایسا عظیم ذریعہ ہے جو شیطان کی گیٹ کو، گرہ کو کھولنے کا عظیم ذریعہ ہے۔ وضو ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اور اسی طرح وضو یہ مومنوں کی علامت ہے، مومنوں کی کئی علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں، اور وضو کا اہتمام کرتے ہیں، ہمیشہ باوضو رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن کہ مومن کے علاوہ وضو کی حفاظت اور پابندی کوئی اور نہیں کر سکتا۔ آخری حدیث وضو کی فضیلت میں کہ وضو جنت میں داخلے کا سبب ہے، ذریعہ ہے، اور یہ بہت ہی عظیم خوشخبری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے کہ جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر کھڑے ہو کر یکسوئی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وضو کی چند فضیلتیں تھیں۔ آئندہ کے درس میں اگلے اتوار کو انشاءاللہ وضو کے چند مسائل پیش کیے جائیں گے، وضو کو توڑنے والی چیزیں بیان کی جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرعی علم کو حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔